بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذال میں ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ذال کے اندر زبان زیادہ باہر نہیں نکالیں گے، اس طرح ذال پڑھ دیں نا، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ذال میں سا کی آواز بھی نہیں نکالیں گے، اور ذال کو بالکل ایسے بھی نہیں پڑھیں گے کہ دال کی طرح آواز نکلے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں نا دال کی طرح آواز نکالتے ہیں۔ ذال کے اندر معمولی سے یہ آواز آئے گا، ذال اس طرح کا آواز معمولی سے آئے گا دال میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ہاں، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، صفت رفعت ہے۔ رفعت کا مطلب ہے آواز کا جاری رہنا۔ رفعت کا کیا مطلب ہے؟ آواز کا۔ تو ذال کے اندر آواز جاری رہتے ہیں۔ ذال کے اندر آواز کیا ہوتا ہے؟ جاری رہتے ہیں۔ دوسری بات ہے اس کے اندر جو ہے نا مد، یہ بھی مد لازم ہے۔ کون سا مد ہے؟ مد لازم حرفی مخفف میں نے آپ کو بتایا تھا، حروف کے اندر جو مد آتے ہیں وہ حرفی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے نا کیا نام ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد لام ساکن ہے، تو یہ مخفف ہے، کیا ہے؟ حرفی مخفف، صحیح ہے۔ اور لام کا سکون، دال کے اندر جو 3 حروف ہیں نا، دال الف لام، لام کا سکون اصلی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد لازم، صحیح ہے۔ اور اس کو کم سے کم 3 الف کی مقدار اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے، صحیح ہے۔ میں نے آپ کو الف کی مقدار کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جو ہے نا کیا نام ہے، آپ کے تلاوت جب آپ اس انداز سے تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ جو ہے نا کیا نام ہے جلدی پڑھیں گے تو الف کی مقدار اس طرح لیں گے، اگر آپ بعض حروف حرکات کو آرام سے پڑھیں گے تو الف کی مقدار کو پھر اسی طرح آپ لیں گے۔ اگر اسپیڈ سے پڑھیں گے تو الف کا مقدار بھی اسی کے مطابق ہوگا، یعنی آگے پیچھے حروف جس طرح آپ ادا کرتے ہیں، حرکات جس طرح ادا کرتے ہیں، ان حرکات اور حروف کے مطابق الف کا مقدار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح پھر را کے اندر آرا اکثر اس طرح حمزہ کی آواز نکالتے ہیں، آرا، یا را کے اندر یہ آواز، اصل میں اس کے اندر صفت تقریر ہے، صفات لازمہ میں سے کس میں سے ہے؟ اس کے بغیر را ادا نہیں ہوگا، لیکن وہ صفت تقریر اس حد تک ہو کہ خود آپ کو محسوس ہو۔ اگر آپ کسی اور کو محسوس کرائیں گے تو وہ صفت تقریر نہیں ہوگا، بلکہ وہ حروف بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ حروف۔ علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، اور را جب مشدد ہو تو اس کے اندر تقریر کو جو ہے نا کیا نام ہے چھپاؤ، تقریر کو کیا کرو؟ چھپاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکثر لوگ جو ہے نا کب پڑھتے ہیں مستقر، یہ غلط ہے، مستقر، یہ غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، یہاں پر اس را کے اندر جو نبر بھی ہے، کیا ہے؟ وقفاً اس میں نبر بھی ہوتے ہیں، وقفاً اس میں نبر بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ نبر آپ کو پڑھاؤں گا، صحیح ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، تو را کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور را چونکہ یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے را موٹی پڑھی جائے گی، را کیا پڑھی جائے گی؟ موٹی۔ تو را موٹی پڑھنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے ہم را میں ہونٹ گول نہیں کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ را موٹی ہونے کی وجہ سے ہونٹوں کو گول نہ کریں۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، رو پڑھتے ہیں، رو، آپ غور سے سنیں گے اس میں واو کی آواز آ رہی ہے، رو پڑھیں آپ اس طرح، واو کی آواز آتی ہے نا، تو یہ غلط ہے، رو اپنی حالت میں منہ کھولنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ دوسری بات ہے کہ موٹا حرف ہو یا چاہے باریک حرف ہو، اس کے اوپر زبر ہو اور اس کے ساتھ الف ہو، اس کے اوپر زبر اس کے ساتھ الف ہو، تو منہ کو کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے۔ منہ کو کیا کرنا ہے؟ منہ کو دبانا نہیں ہے، کھولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، رو ایسے دبا کے پڑھتے ہیں نا، یہ بھی غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ منہ کو دبانا نہیں ہے۔ موٹے حروف کے اندر جب ان پر زبر ہو اس کے ساتھ الف آ جائے تو منہ کو دبانا، فتحہ کے معنی کیا ہے؟ سمجھے نا؟ کھولنا، منہ کو کھولنا ہے، منہ کو بند نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، زیر کے اندر آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ زیر کے اندر ہونٹوں کو نیچے گراتے ہیں، ہونٹوں کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ادھر، دیکھیں جیم میں، جی ادھر دیکھیں، جیم، دیکھیں جیم، ہونٹ نیچے، یہ ہونٹ نیچے، تو جیم یعنی زیر ہے نا، اس میں زیر میں یا میں ہونٹوں کو نیچے گرائیں گے، اور جو ہے نا کہنا میں زبر کے اندر منہ کو کھولیں گے، منہ کو کیا کریں گے؟ پیش کے اندر ہونٹوں کو گول کریں گے، پیش کے اندر ہونٹوں کو، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے زا، اس کے بعد کیا ہے؟ زا، زا، سین اور صاد،
زا سین اور صاد، اس کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں بعض لوگ ایسے پڑھتے زا، بعض ایسے پڑھتے زا، ایک سائڈ سے ادا کریں، زا زا یا سین اس طرح ایک سائڈ سے. تو اس کا مخرج بالکل سامنے ہے. کہاں ہے؟ سامنے ہے نا مخرج، نیچے کے دانتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. صحیح ہے نا؟ زا سین اور صاد بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پوچھتے زبان کو بھی دخل ہے، وہ اوپر اٹھ جاتی ہیں، اوپر جو ہے نا کیا نام ہے، لیکن اصل مخرج اس کا کیا ہے؟ نیچے کے. بات سمجھے نا؟ نیچے کے سامنے کے دو دانت. تو یہاں سے یہ ادا کریں گے. یہ خیال رکھنا سین ادھر سے، سین ادھر سے، صاد یہ غلط ہے. سمجھے نا؟ اس جو بچہ زا کو اس طرح پڑھے گا نا ایک سائڈ سے، وہ سین اور صاد بھی اسی طرح پڑھے گا. یہ بات یاد رکھنا. زا کو اگر زا کریں گے یا زا کریں گے ایک سائڈ سے پڑھیں گے تو وہ ہمیشہ جو ہے نا کہنا میں سین اور صاد کو بھی ایک سائڈ سے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کہتے ہیں نا سختی والے حروف، زا سین اور صاد کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سختی والے حروف اس کو نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ سیڑھی والے حروف. کیا کہنا ہے؟ سیڑھی والے حروف. دیکھیں بات سنیں، فحثہ شخص سکت، یعنی ہمس کے اندر سین اور صاد آ گیا. ہمس میں سختی ہے نہیں ہے؟ ہمس میں تو سختی نہیں ہے. پھر آگے آپ دیکھیں نا رقوت کے اندر اجیدو کا قطوطہ اور یہ جو ہے نا لن عمر، اس کو ہٹا دیں، باقی کتنے حروف رہ گئے؟ ہاں اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر زا بھی آ گیا، صاد بھی آ گیا اور سین بھی آ گیا. زا بھی آ گیا، صاد بھی آ گیا اور سین بھی. مطلب ہے کہ زا کے اندر، صاد کے اندر، سین کے اندر صفت رقوت ہے. کیا ہے؟ اور رقوت کس کو کہتے ہیں؟ آواز جاری رہے اور نرمی سے ادا ہو. اس کے مقابلے میں شدت ہے. اس کا جو مقابل ہے، دو صفت آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے، شدت اور رقوت. اجیدو کا قطوطہ، ان حروف میں شدت پائے جاتے ہیں. کیا پائے جاتے ہیں؟ شدت. بات سمجھے نا؟ ان میں آواز رک جاتے ہیں. آواز کیا ہو جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. اور آواز میں بلندی ہوتی ہے. آواز میں کیا ہوتی ہے؟ بلندی ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ اور جو ہے نا کیا نام ہے، رقوت کے اندر آواز میں پستی ہے، نرمی ہے آواز میں. کیا ہے؟ اس میں سختی ہے، شدت میں سختی ہے، اور جو ہے نا کیا رقوت میں نرمی ہے. اسی طرح جو ہے نا ہمس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے پستی ہے، اور ہمس کے مخالف جو جہر ہے اس کے اندر بلندی ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ بلندی. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو رقوت جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر کیا ہے؟ نرمی ہے. کیا ہے؟ یعنی شدت اور رقوت. رقوت کے معنی نرمی کے ہیں، شدت کے معنی سختی کے ہیں. تو یہ جو صفت پائی جاتی ہے جن حروف میں، جن کو ہم رقوہ کہتے ہیں، جن حروف میں صفت پائی جاتی ہے ان میں نرمی ہے. کیا ہے؟ سختی نہیں ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سختی والے حروف تو صحیح کہتے ہیں، ہم غلط کہتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ سیڑھی والے حروف. سختی والے حروف نہیں کریں گے. بہت سارے قاعدوں میں بہت سارے حضرات نے لکھا ہوا ہے کہ نرمی والے حروف 3 ہیں، تا، دال اور غا، اور سختی والے حروف 3 ہیں، سین، صاد اور زا. یہ لکھیں. بچوں کو رٹا بھی لگواتے ہیں، بچے یاد بھی کرتے ہیں کہ نرمی والے حروف اور سختی والے حروف. بھائی یہ اس طرح نہیں ہے، اس کو سیڑھی والے حروف کہیں گے. کیا کہیں گے؟ سیڑھی والے. کیوں؟ صفت رقوت جو ہے صفات لازمہ میں سے ہیں. کس میں سے ہے؟ صفات لازمہ میں سے. یعنی ان کے اندر یہ نرمی والی صفت جو ہے وہ لازم ہے. کیا ہے؟ وہ لازم ہے. صفات لازمہ کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے اندر جو ہے نا روح کی مثال ہے. انسان کے اندر کس کی مثال ہے؟ اگر روح نہیں ہوگا انسان کے اندر تو صفات مطلب وہ انسان اس کو کیا کہیں گے؟ لاش کہیں گے، مردہ کہیں گے. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو صفات لازمہ حرف سے ہٹا دیں گے تو حرف نہیں رہے گا. ہم اس کے اندر رقوت ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سختی والے حروف. کیا کہتے ہیں؟ یہ غلط ہے کہ نہیں؟ سختی والے حروف نہیں کہنے بلکہ کیا کہنے ہیں؟ سیڑھی والے حروف. سیڑھی والے اس کے اندر ہے نا سفیر. ہاں یہ بھی صفات لازمہ میں سے ہے. سفیر ہے، صفت سفیر ہے نا اس کے اندر، یہ بھی صفات لازمہ میں سے ہے. تو سیڑھی والے حروف ہیں، سیڑھی والے اس کو کہیں گے. کیا کہیں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سین ہے. اچھا زا کے اندر اس کو ایک الف کھینچنا ہے. کتنے کھینچنا ہے؟ اور یہ ایک الف را کے اندر اور زا کے اندر جو الف ہے، اس الف میں بھی اس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الف کے اندر کتنے قسم کی غلطیاں انسان کر سکتا ہے؟ 7 قسم کی غلطیاں کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی الف کی ادائیگی میں 7 قسم کی غلطیوں کا احتمال ہے. الف کی ادائیگی میں 7 قسم کی غلطیوں کا احتمال ہے. بتایا تھا میں نے آپ کو، دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے.
تو اسی طرح را میں اور زا میں، را میں اور زا میں دونوں میں الف ہے، اور الف اصلی ہے، مد اصلی ہے. کون سا ہے؟ مد اصلی. تو مد اصلی کے اندر ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مد اصلی کے اندر یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. کس میں ہو سکتی ہیں؟ جو میں نے 7 قسم کی غلطیوں کے احتمال بتایا نا آپ کو، یہ مد اصلی میں ہے. کس میں ہے؟ مد اصلی میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مد اصلی کسے کہیں گے؟ یعنی الف کے بعد حمزہ نہ ہو، سکون نہ ہو، تشدید نہ ہو. اب الف کے بعد حمزہ نہ ہو، سکون نہ ہو، تشدید نہ ہو. یعنی سکون کا مطلب ہے کہ الف کے بعد کوئی حرف ساکن نہ ہو، الف کے بعد کوئی حرف ساکن نہ ہو، یا الف کے بعد حمزہ نہ ہو. اگر یہ آئیں گے تو پھر یہ مد اصلی نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ مد عارض بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہے سین. سین کے اندر بھی 3 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف سے مرکب ہے. سین، یا اور نون. سین، یا اور نون. سین میں، سین کے نیچے زیر ہے، زیر میں ہونٹوں کو نیچے گرائیں گے، ہونٹوں کو. اس کے بعد یا ہے، یا مدہ کو ناک میں نہیں لے جائیں گے. یہاں پر احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ یا مدہ کے بعد نون آیا ہے. جب بھی یا مدہ کے بعد نون یا میم آئے گا تو وہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، اکثریت ساتھیوں کے جو ہے نا کیا نام ہے مخارج تبدیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ مدہ کے مخارج کو چھوڑ کے وہ جو ہے نا کیا نام ہے جوفیدان کو چھوڑ کے خیشوم سے ادا کرتے ہیں. کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ یعنی وہ ناک میں چلا جاتے ہیں مخرج. واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ. جب اس کے بعد کوئی حرف نون آئے یا میم آئے اور اس پر ہم وقف کریں، اس پر ہم کیا کریں؟ وقف کریں. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے پھر یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے یہ حروف مدہ کا مخرج یعنی ناک سے ادا کرنے کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے. ناک سے ادا کرنے کا احتمال ہے، یعنی یہ غلطی زیادہ طور پہ آ سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں نا مفلحون، واو کو ناک میں لے کر گیا، الرحیم ناک میں لے کر گیا. صحیح ہے نا؟ ہاں بات سمجھ. اس طرح سماء یا الرحمن اس طرح ناک میں لے جاتے. یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ان کو ناک میں نہیں لے جانے. ناک میں کیوں نہیں لے جانے؟ اس لیے نہیں لے جانا ہے کہ ان کا مخرج جو ہے نا جوف دہان منہ کا خالی حصہ ہی ہے، اور اگر ناک میں لے جائیں گے تو مخرج تبدیل ہو جائے گا، یہاں سے ہٹ کے دوسرے حرف کے مخرج میں چلا جائے گا تو مخرج کی غلطی ہو جائے گی. کس کی غلطی ہو جائے گی؟ مخرج کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور جو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ سین کے اندر سین، یا اور نون ہے، تو یہ نون ساکن آ رہے ہیں، تو نون ساکن کی وجہ سے یہ غلطی اکثر ہو جاتی ہے کہ یا کو ناک میں پڑھتے ہیں. یا کو کدھر پڑھتے ہیں؟ صحیح ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور سین کے اندر نون ساکن ہے، نون ساکن کے اندر غنہ آنی ہوگا. کون سا غنہ ہوگا؟ غنہ آنی. میں نے آپ کو بتایا تھا غنہ آنی کس سے کہتے ہیں. دیکھو جہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں نا، جس حرف میں ہم غنہ کرتے ہیں، نون مشدد ہو گیا، میم مشدد ہو گیا، یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء والے حروف آ گئے، وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ زمانی. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک الف کا زمانہ اس میں لگتا ہے. کتنا لگتا ہے؟ ایک الف کا زمانہ اس میں لگتا ہے. اور جہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے ہیں یا پھر جہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں، جیسے انعامتہ ہو گیا، اسی طرح وقف کے اندر میم کے اوپر یا نون کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں، تو اس صورت میں جو اظہار ہوتے ہیں، اس اظہار میں جو غنہ ہوگا اس کو غنہ آنی کہتے ہیں. کون سا غنہ کہتے ہیں؟ وہ غنہ جو ہے نا کیا نام ہے ضروری ہے. وہ غنہ کیا ہے؟ وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر اس کو ہم ادا نہیں کریں گے غنہ کو تو حرف باقی نہیں رہے گا. حرف باقی. مثال کے طور پہ سین میں آپ دیکھیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں سین، دال بنا، آخر میں نون کو ناک میں نہیں لے کرے گا. غور سے سنو، سین کیا بنا؟ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ سین، آخر میں تھوڑا سا غنہ کریں گے. کیسے؟ سین، تھوڑا سا غنہ. اس کو غنہ آنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد ہے شین. کیا ہے؟ شین کے اندر بھی 3 حروف ہے. کتنے حروف ہیں؟ شین، یا اور نون. یا اور نون کے اندر تو وہی احتمال ہے جو پیچھے سین میں آپ کو میں نے بتایا، یا کے اندر ناک میں لے جانے کا اور نون کے اندر ناک میں نہ لے جانا. یہ دونوں غلط ہے. یا کو ناک میں نہیں لے جائیں گے اور نون کو ناک میں لے کر جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور شین کے اندر یہ نا کیا نام ہے 2 قسم کی غلطیاں کرتے ہیں. کتنی قسم کی؟
ایک ایسے جیسے دانت نہ ہوں گے اس طرح کی آواز، اور ایک یعنی شین کو تھوڑا سا آگے کی طرف سے، تھوڑا سا آگے کی طرف، تو اس کے اندر سین کی آمیزش ہو جاتی ہے. کس کی آمیزش ہوتی ہے؟ یعنی یہ سین اور شین ملا کے ایک تیسرا حرف بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ من الشیطا، من الشیطا، اس طرح کر کے بہت سارے لڑکے اس طرح پڑھتے ہیں من الشیطا، من الشی، من الشی. اس میں صفت تفشی ہے. کیا ہے؟ تفشی کا مطلب ہے آواز کا پھیل جانا، آواز کا، یہ منہ کے اندر آواز پھیل جاتی ہے، منہ کے اندر آواز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفشی. یہ بھی صفات لازمہ میں سے، کس میں سے ہے؟ صحیح ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ ایسے بھی نہیں پڑھیں گے، ایسے بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس طرح. اچھا بچہ اگر صحیح نہیں پڑھتا ہے تو آپ نے پین لے کے اس کی زبان پہ لگانا ہے، زبان کے درمیان والے حصے پہ. کہاں پہ؟ اس کو اس طرح کر کے نا کہ آواز ادھر پھیلاؤ، اس جگہ میں آواز پھیلاؤ. کہاں پر؟ درمیان میں آواز پھیلاؤ. کس طرح پڑھیں گے؟ پڑھیں. اور شین کے نیچے زیر ہے تو ہونٹ کس طرح کریں گے؟ نیچے گرائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد یہ صاد. کیا ہے؟ صاد. صاد کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے اندر اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سین اور قاف پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سین اور قاف. کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح صاد، 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 صاد. بات سمجھ آ رہے ہیں؟ کس طرح پڑھتے ہیں؟ صاد، 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 صاد. یہ غلط ہے، بلکہ پوری زبان کو اٹھائیں گے. کیوں؟ اس کے اندر صفت اطباق بھی ہے. صفت استعلاء کا مطلب ہے زبان کا آخری والا حصہ تالو کی طرف جو ہے نا یہ اوپر کی طرف اٹھنا، اور اطباق کا مطلب ہے زبان کے درمیان والا حصہ اوپر اٹھنا. تو صاد کے اندر زبان کے درمیان والا حصہ بھی اوپر اٹھے گا اور زبان کا آخر والا حصہ بھی. یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ پوری کی پوری زبان اوپر کی طرف اٹھے گی. تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. پڑھنے کا طریقہ دیکھیں، یہ اس طرح پڑھیں گے. صاد، صاد، صاد. یہ غلط ہے. دیکھو اور سنو، صاد، سین اور قاف. یہ غلط ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ صا، صا، صاد. صاد بھی نہیں کریں گے، صاد یہ بھی نہیں کریں گے، بلکہ صا، 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 صا. یہ غلط ہے. پڑھیں گے کیسے؟ سنیں اور سے ذرا ادھر دیکھیں. صا، صا، صا. یہ بہت مشکل لفظ ہے، اس کو ادا کرنا. دیکھیں قا، قا. یہ آواز قا نہیں آنا چاہیے. قا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ پوری زبان اٹھائیں گے. دیکھ ایک مرتبہ سن لیں پھر. صا، صاد. صاد، صاد. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. کیا ہے؟ غلط ہے. صا، صا، صا. صا نہیں، صا. صحیح ہے. اس کا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اچھا صاد کے اندر ایک بات یاد رکھنا ہے، مد کرنا ہے کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف. 5 الف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو اضافی الف ہے، الف اصلی کے علاوہ الف اصلی کے ساتھ یہ 6 الف بن جائیں گے. کتنے بن جائیں گے؟ اور اس میں آخر میں دال ہے، دال میں قلقلہ ہوگا. دال میں کیا ہوگا؟ صاد. صحیح ہے. اور یہ آگے غاد ہے. اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعرات جو ہے نا کیا نام ہے وہ دانتوں کا میں نے وہ پورا وہ سیٹ لے کر آیا ہے. ڈینٹل والوں کے پاس ہوتا ہے نا. پچھلے مرتبہ بھی اس میں نے سمجھایا تھا، تو وہ ایک زبان بھی میں نے بنایا ہوا ہے کاغذ کا، اور دانت بھی لے کر آئے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح ادا کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اس کے اندر غلطیاں کیا کس طرح ہو سکتی ہیں اور کیا احتمال ہے. بورڈ پہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. ایک کلاس بورڈ پہ ہوگا اور ایک کلاس جو ہے نا کیا نام ہے وہ
اسی طرح آپ کو پڑھاؤں گا، وہ دانتوں کا جو ہے نا پورا وہ سیٹ ہے، اس کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعرات کو زندگی رہی تو آپ کو پڑھائیں گے۔